ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی کل حال والحمد للہ علی کل نعمہ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المذبوحین المقتولین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اولنا محمد واسطنا محمد واخرنا محمد وكلنا محمد گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محفوظ جناب سید زاہد حسین ابن زاہد حسین صاحب کے سال فرمانا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برادران ہماری روحانی عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جو مہینہ چل رہا ہے ماہ رجب، انتہائی بابرکت مہینہ ہے کہ بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں بہت سی دعائیں وارد ہوئی ہیں اور نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں. یہ مہینہ مخصوص ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس طرح سے ماہ شعبان رسول خدا سے منسوب ہے اور ماہ مبارک رمضان خود پروردگار سے منسوب ہے، شہر اللہ کہلاتا ہے. ماہ رمضان اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ کہلاتا ہے اور ماہ رجب مولا امیر المومنین کا مہینہ کہلاتا ہے. اس میں کئی اماموں کی ولادتیں ہیں. رجب کی ابتدائی ہو رہی 5 امام کی ولادت سے، 10ویں امام کی ولادت ہے، 9ویں امام کی ولادت اسی مہینے میں، خود مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں. تو بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے. ہم جتنے بھی سعادت بٹور سکیں، حاصل کر سکیں، وہ خوش بختی اور خوش نصیبی کی علامت ہے. یہ انسان کی توفیق کے اوپر ہے کہ وہ کتنی سعادت بارگاہ الہی سے حاصل کر لے.
جب تک سانس میں سانس ہے انسان کے موقع ہے کہ وہ سعادتیں حاصل کرے، عبادتیں حاصل کرے اور اس کے ثواب حاصل کرے۔ مرنے کے بعد یہ راستہ بند ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے کوئی عمل انجام دے سکے۔ تو جب تک دم میں دم ہے پروردگار نے موقع دیا ہے اور آزمائش کے لیے زندہ رکھا ہے تاکہ اچھے سے اچھا عمل انسان بجا لائے، تاکہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ جو کچھ بھی اعمال وارد ہوئے ہیں، جو کچھ بھی احکام وارد ہوئے ہیں، وہ انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہیں۔ اللہ کا اس میں کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، معصومین کا کوئی بھلا اس میں پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ جو جتنی محنت اور ریاضت اور عبادت اور کرتا ہے وہ ویسے ہی اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ عبادت کے درجات ہوں، چاہے وہ ایمان کے درجے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے جس نے محنت کی، اہل بیت سے نزدیک ہو کر کے ان کی تاثیر و پیروی کی، ان کی سیرت پہ عمل کیا، ویسے ہی ایمان کے درجے ملتے چلے گئے۔ جیسے جیسے نزدیکی بڑھی اور اس کو عرض کیا، قصب فیض کیا، صحبت سے فائدہ اٹھایا، ویسے درجات ایمان کے بڑھتے چلے گئے۔ کوئی 8 درجے پہ فائز ہوا، کوئی 9 درجے پہ فائز ہوا، کوئی ایمان کے 10 درجے پہ فائز ہو گیا۔ صلوات برآمد تو انسان کی اپنی کوشش کے اوپر ہے۔ یہاں اسلام میں گدھے گھوڑے برابر نہیں کہ ہم سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکتے رہیں، ایسا نہیں۔ یہاں ایک ایک چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کا محسوس کیا جاتا ہے کہ آپ کیا عمل انجام دے رہے ہیں، کون سا کار خیر آپ نے انجام دیا، کون سا برا عمل انجام دیا۔ ہر ایک کی چیز کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس اسلام کے ہم جس دین کے فالوور ہیں اس میں نظر انداز نہیں کیا جاتا، اگنور نہیں کیا جاتا۔ ہم بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی باتیں نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن پروردگار نظر انداز نہیں کرتا۔ پروردگار اس کا نوٹس لیتا ہے، بلکہ اتنا نوٹس لیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں وہ بروز حشر دکھایا جائے گا۔ صلوات پر حشر میں دکھایا جائے گا، نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ انسان انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ ہم نے عمل انجام نہیں دیا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہو، چاہے برا عمل ہو، چاہے عوام کا عمل ہو، چاہے علماء کا عمل ہو۔ صلوات در محمد۔ ہر ایک کا عمل نوٹ کیا جائے گا۔ جس کی جیسی عقل ہوگی ویسے اس کی آزمائش ہوگی، جتنی عقل زیادہ ہوگی اتنی زیادہ آزمائش اور امتحان ہوگا۔ بیوقوف کا کوئی امتحان نہیں ہے، احمق کو کوئی امتحان نہیں ہونا ہے۔ احمق پہ اللہ نے نماز بھی واجب نہیں رکھی، روزہ بھی واجب نہیں، اس سے عبادتیں ساخت کر دی گئی۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ عقل مند کے لیے ہیں، یعنی یہ دین عقل کا دین ہے۔ صلوات پر محمد۔ ہر ایک کی آزمائش اور امتحان ہوگا، یہ نہیں کہ بچے صاحب کا امتحان ہوگا محمد علی کا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا امتحان ہونا ہے، ہر ایک کی آزمائش ہونا ہے، چاہے وہ عالم ہو کہ غیر عالم ہو۔ علماء کے سلسلے میں بڑا کنفیوژن رہتا ہے لوگوں کو کہ یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، کس کی بات مانے، فلاں بھی عالم ہے۔ ایک وقت میں جیسے کئی جج ہوتے ہیں، کئی وکیل ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک وقت میں کئی علماء ہوتے ہیں، کئی مراجع ہوتے ہیں۔ جیسے ایک جج سے کام نہیں چلتا، کہتے ہیں ایک جج ہو گیا پورا ہندوستان میں کافی ہو جانا چاہیے۔ تو جیسے ایک جج کافی نہیں ہے ہندوستان بھر کے لیے، ایسے علماء بھی کافی نہیں، ان کو پوری دنیا میں خدمت انجام دینا ہے۔ صلوات پر محمد۔ یا ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہو ہر فیلڈ میں تو کافی ہو جانا چاہیے، نہیں ایک ہی فیلڈ کے اسپیشلسٹ بہت سے ڈاکٹر ہیں۔ ایک فہرست، لمبی فہرست مل جائے گی، پرانی فہرست کہ بھائی یہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، اور پتہ کہ ایک ہی ہونا چاہیے پورے ہندوستان میں، نہیں ہزاروں مل جائیں گے آپ کو۔ صلوات پر محمد۔ جب یہ جسم کی اصلاح کے لیے اتنے ڈاکٹر موجود ہیں، وکیل موجود ہیں مقدمات پیش کرنے کے لیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو دینی معاملات میں اصلاح کے لیے اگر علماء کی تعداد زیادہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پر محمد۔ اگر اعتراض کریں گے تو پھر اعتراض دور تک جائے گا۔ 1,24,000 پیغمبر کیا ضرورت تھی بھیجنے کی؟ 1,24,000 پیغمبر آئے ہدایت کے لیے، انسان کی اتنا اہم تھا پیغام، دین کا پیغام پہنچانا، کہ اللہ نے 1,24,000 میسنجر، جس کو دوسری زبان میں کہا جاتا ہے پیغمبر، بھیجے۔ پھر اس کی حفاظت کے لیے 12 امام بھیجے۔ سلسلہ ہے پورا، کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے، تاکہ امام دین کنٹرول میں رہے، ڈسپلن برقرار رہے، نظم برقرار رہے۔
अनडिसिप्लिन कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बेनज़मी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें इसीलिए अल्लाह ने मुकर्रर और मुअय्यन की हैं, लेकिन सब में इंसान का ही फ़ायदा पोशीदा रखा है। अब उलमा के सिलसिले में जो कन्फ्यूज़न होता है कि ये भी आलिम है वो भी आलिम है, आखिर कौन सही है क्या है, तो इसको भी हल किया है मासूमीन ने, ये भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। हर फील्ड में देखिए अच्छे बुरे होते हैं, डॉक्टर भी अच्छे बुरे होते हैं, वकील भी अच्छे बुरे होते हैं, दीगर पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले भी अच्छे बुरे होते हैं, बाबू भी अच्छे बुरे होते हैं, क्लर्क अच्छे बुरे होते हैं। किसी भी पोस्ट पे इंसान है, नेता है, रहबर है, अच्छे बुरे हर फील्ड में मौजूद है। सबके सब न अच्छे हैं न सबके सब बुरे हैं। तो ऐसे ही यहाँ मामला उलमाए किराम का भी है, ये भी मौलाना है, वो भी मौलाना है, वो भी मौलाना है। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक मसले को हल किया कि हम आखिर किस आलिम दीन की बात माने, किसको आलिम दीन समझे। तो इमाम ने दो कैटेगरी बताई, छठे इमाम ने। मोहम्मद अली की बात भूल जाइए, लेकिन इमाम की बात तो नहीं भूलें। इमाम ने दो तरह की कैटेगरी बताई, जो दो तरह के आलिम हैं, दो तरह के उलमा हैं। और माने कि एक अहले निजात है और एक अहले हलाकत है, एक अहले निजात और एक अहले हलाकत। आगे का जो जुमला है हदीस का इमाम का वो ये है कि अहले निजात वो उलमा हैं कि ये जो अपने इल्म के ऊपर अमल करते हैं, यानी उलमाए बाअमल। और हलाक होने वाले वो उलमा हैं, यानी हलाक होंगे, हलाक होने वाले वो उलमा हैं कि जो अपने इल्म पे अमल नहीं करते, यानी उलमाए बेअमल। सलवात पर मोहम्मद। इमाम ने बहुत हद तक कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया कि कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। इल्म को अमल से मुताबिक कर लीजिए। अगर कौल और फ़िल में मुताबिकत पाई जा रही है तो आलिम बाअमल है, मुताबिकत नहीं है तो आलिम बेअमल है। सलवात पर मोहम्मद। बड़ी सआदतों का महीना है, उन्हीं का चंदे का तस्करा, उसके बाद रफ्ते मसाइब, तफसील का मौका नहीं होता। नमाज से मुत्तसिल मजलिस। तो हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम ने फरमाया कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, दरमियानी भी मोहम्मद है और आखिरी भी मोहम्मद है। हम कुल के कुल मोहम्मद है। तवज्जो रहेगी तो इंशाल्लाह जल्दी मजलिस तमाम हो जाएगी। तवज्जो नहीं रहेगी तो आप पढ़ते रहेंगे। ये तो मजमे के आखिर तक नजर रहेगी कितनी तवज्जो है कितनी नहीं है। तो इमाम के सिलसिले में करना है, उससे पहले जो हदीस जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार देते कि पहला भी मोहम्मद है हमारा, दरमियानी भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है। और आखिर में फरमाया कि हम सब के सब मोहम्मद हैं, सब के सब मोहम्मद, यानी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किए हुए अल्लाह के महबूब बंदे, मुंतखब बंदे। और फरमाना तो जब सब के सब मोहम्मद हैं, हमारे यहाँ कौल फ़िल में फ़र्क मिल जाएगा। हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन इमाम या रसूल जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं, उससे अलग नहीं होता है। इनका कौल एक होता है, सीरत सबकी एक होती है, किरदार एक होता है, अमल एक होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कोई अमल नहीं होता, हर अमल उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। तो सीरत के एतबार से, किरदार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से, करैक्टर के एतबार से ये सब के सब मोहम्मद है, एक जैसे, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। शक्लें बदलती रहेंगी, लेकिन जो पहले की बात होगी वही आखिरी की बात होगी। सलवात। तो दमिश्क के कैद खाने से पांचवें इमाम लौट रहे हैं। देखा कि बहुत ज़्यादा एक जगह भीड़ लगी हुई है, लोग जमा हैं, करीब गए मौला, साथ में असाब भी हैं। देखा कि जम्मे गफ़ीर है, दरियाफ्त किया कि ये इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ लोग क्यों जमा हैं। तो किसी ने बताया कि राहिब नामी शख्स अपनी इबादत गाह से साल में एक मरतबा निकलता है। ईसाइयों का रहबर लीडर साल में एक मरतबा अपनी इबादत गाह से निकलता है, साल भर इबादत करता रहता है माबद खाने में, इबादत गाह में अपनी, और कौम के मसाइल हल करने के लिए साल भर में निकलता है। और सोचे कौम का क्या आलम होगा।
تو یہ دریافت کرنے پتہ چلا، اور وہ وقت ہو گیا تھا ان کا، وہ صاحب نکلے باہر اپنے عبادت گاہ سے، تو پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، اس میں راہب نامی شخص تھا، جب نظر دوڑائی تو امام کے چہرے پہ نظر ٹک گئی، کیونکہ سب کی جیسی شکلیت امام جیسی تو نہیں ہو سکتی، یہ منفرد شخصیت، تو اس کے اوپر آگے نگاہ ٹک گئی۔ سوال کیا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس خاندان سے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں خانوادہ رسالت سے ہوں۔ اچھا، خانوادہ رسالت سے، تو آپ علماء میں سے ہیں یا غیر علماء میں سے؟ ہم جیسا آدمی ہوتا ہے تو ڈگریاں گنانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ڈگری بھی ہمارے پاس ہے، وہ ڈگری بھی ہے، ہم اتنے بڑے قابل آدمی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ بڑے شائستہ کیا جواب دیا امام نے، فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں، تو سمجھ گیا کہ علماء سے دعویٰ نہیں کیا امام نے، دیکھیے یعنی عالم علم لدنی ہو کر کے بھی دعویٰ نہیں کیا میں بہت بڑا عالم ہوں، کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ ابھی جاہل نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئی، وہی تو اصلی آ رہی ہے نا، صلوات پر محمد۔ کہ عالم ہوں تو یہ ہو سکتا ہے بعض چیزوں کی فیلڈ کا علم ہے، بعض کا نہیں ہے، کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا کہ میں آپ کے عقیدے کے مطابق کچھ سوالات کر سکتا ہوں۔ وہ عیسائیوں کا جو رہبر ہے راہب نامی نے کہا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق میں کچھ سوالات کر سکتا ہوں۔ امام نے اجازت دی، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے کی آواز آ رہی تھی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، صلوات پر محمد۔ تو اس نے کچھ سوالات کیے اور امام نے برجستہ جواب دیا۔ اس کا سوال تھا پہلا، یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے کہ اس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے اور نہ رات میں ہوتا ہے؟ کون سا وقت ہے؟ نہ دن میں ہے شمار نہ رات میں ہے۔ تو امام نے جواب دیا کہ وہ صبح صادق کا وقت ہے، جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے اور نہ رات میں ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھ کے امام نے فرمایا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں مریض کو چین مل جاتا ہے، اگر کوئی رات بھر درد سے تڑپ رہا ہو تو اس وقت میں آ کر کے اس کو سکون مل جاتا ہے، یہ ایسا وقت ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت صبح کا وقت ہے، صلوات پر محمد۔ صبح صادق کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جو نماز صبح کا وقت ہے، جو نماز صبح کا پیریڈ ہے وہ پیریڈ صبح صادق کہلاتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جو جنت کے وقتوں میں سے ایک ہے۔ اگر جنت کا لطف لینا ہے تو نماز صبح پابندی سے پڑھیے اور جاگتے رہیے، صلوات پر محمد۔ نہیں، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، بہترین نیند آتی ہے اس وقت میں، تو جنت کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور جو اٹھتے ہیں وہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صاف ستھری آب و ہوا، بہترین ماحول، ذہن بھی الجھنوں سے پاک ہوتا ہے، رات کا کوئی تڑپ رہا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، پیشاب بہانے کی حاجت نہیں ہوگی، تو اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں اس کی مثال ہے دنیا میں۔ فرمایا کہ شکم مادر دنیا میں اس کی مثال ہے، کہ بچہ اس میں 9 مہینے پروان چڑھتا ہے لیکن پیشاب بہانے کی حاجت نہیں ہوتی، غذا حاصل کرتا ہے لیکن اس کو حاجت نہیں ہوتی۔ تو اس نے تیسرا سوال کیا، بھرا مجمع ہے، اس میں سوالات ہو رہے ہیں، امام برجستہ جواب دے رہے ہیں، اور رہبر عیسائیوں کا ہے، کیوں کہ امام سے سوالات۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ لوگ جنت کے میوے، وہاں کی اشیاء نعمتوں سے استفادہ کریں گے لیکن نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ یہاں شارٹیج ہو جاتی، آج کل گیہوں کی شارٹیج چل رہی، صلوات پر محمد۔ جنت کی کوالٹی یہ ہے کہ وہاں چیزیں کم نہیں پڑیں گی۔ اس کا اتنا تو عقیدہ تھا ہی، اس نے کہا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق کہ یہاں اس کی کوئی مثال ہے دنیا میں؟ امام فرمائے کہ ہاں اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کیے جاتے ہیں لیکن کسی چراغ کی روشنی میں کمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ویسے ہی لو اور روشنی ہوتی ہے ہر چراغ کی، ایک چراغ سے ہزاروں چراغ آپ جلا لیجیے، کسی چراغ کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی۔ تو امام نے فرمایا کہ جیسے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جا سکتے ہیں لیکن روشنی کم نہیں ہوتی، ایسے جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے، نعمتیں کم نہیں ہوگی۔ صلوات پر محمد۔
چوتھا اور آخری سوال اس نے کیا کہ بتائیے کہ وہ دو بھائی کون سے تھے کہ جو ساتھ دنیا میں آئے اور ساتھ ہی دنیا سے گئے، لیکن انتقال کے وقت ایک کی عمر 50 برس تھی اور ایک کی عمر 150 برس تھی؟ تو اس کا جواب بھی امام نے فوراً دیا بغیر سوچے ہوئے۔ ان کے سامنے تو دنیا ایسے ہی جیسے ہمارے سامنے ہتھیلی ہوتی ہے۔ امام فرمایا کہ وہ دو بھائی عزیز و عزیر پیغمبر تھے، ان کا قرآن میں ذکر موجود ہے، ملاحظہ کر کہ دونوں بھائی ساتھ دنیا میں آئے اور 20 برس تک ساتھ زندگی گزاری، اور ایک مرتبہ ان میں سے ایک بھائی جناب عزیر کا گزر ایک خرابے سے ہوا۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ کھنڈر یہ ہڈیاں جو مردوں میں پڑی ہوئی، کیا کبھی یہ بستی آباد بھی ہو سکتی ہے؟ تو بس یہ تصور آیا تھا ان کے ذہن میں۔ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دی، 100 سال کے لیے وہ انتقال کر گئے۔ 100 سال کے بعد پھر وہ زندہ ہوئے تو ان کے جو اشیاء اور سامان تھا سب کا سب ویسے ہی تھا، خراب نہیں ہوا تھا۔ اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کتنا سوئے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں مر گیا۔ کہا کہ ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ، ایسے انہوں نے جواب دیا۔ 100 سال تک جو مردنی کی حالت میں رہا، جواب دے کہ ایک دن یا اس سے زیادہ۔ تو اس کے بعد 30 برس تک وہ اور زندہ رہے۔ تو وہ تو پہلے بھائی زندہ تھے پہلے ہی سے، تو اس طرح سے دونوں بھائی ساتھ آئے جناب عزیز و عزیر پیغمبر، اور ساتھ دنیا سے گئے۔ وقت انتقال ایک کی عمر 50 برس تھی اور ایک کی عمر 150 برس تھی۔ صلوات بر محمد۔ آموز واقعات قرآن میں موجود ہیں، تو یہ سوال و جواب تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ جب راہب نے اطمینان بخش ہر سوال کا جواب سن لیا تو اس نے بھرے مجمع سے خطاب کر کے کہا کہ آج سے میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہے اپنے اس دین پہ باقی رہو چاہے مسلمان ہو۔ اب جب دیکھا کہ ہمارا رہبر مسلمان ہو گیا تو جتنا مجمع تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہاں کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی، نہ دین میں کوئی زور زبردستی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کی منزل ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ ہم ڈنڈے کے زور پہ اسلام نہیں منواتے، ڈنڈے کے زور پہ دین نہیں منوایا جاتا۔ نہ پیغمبر نے زور زبردستی دین منوایا، نہ آل رسول نے زور زبردستی کے ساتھ دین منوایا، بلکہ اپنے اخلاق اور کردار اور علم کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ صلوات پر محمد۔ اسلام میں جب بھی تلوار چلی ہے تو ڈیفنس میں چلی ہے، دفاع میں چلی ہے، یا کوئی حملہ ہونے والا ہے یا ہو گیا تب تلوار چلی ہے۔ اس کے علاوہ خواہ مخواہ تلوار نہیں چلی ہے، خواہ مخواہ خوریزی نہیں ہوئی ہے۔ جان کا بچانا واجب ہے، اگر کوئی آپ پہ حملہ کرتے یعنی کہ پٹتے رہیے، بلکہ ڈیفنس کرنا واجب ہے۔ صلوات پر محمد۔ حملہ کر رہا ہے دشمن، نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر حملہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، جان کا بچانا چونکہ واجب ہے۔ یعنی کہ مار کھاتے رہیے، اور کوئی مار رہا ہے بلا وجہ، غلطی نہیں ہے، بے خطا مار رہا ہے تو پھر پلٹ کے حملہ کرنا ہے۔ پہلے سے اتنے ہوشیار ہو جائیے کہ پڑاؤ ڈال دی جا کے۔ صلوات پر محمد۔ اس آخر کلام میں تو یہ بڑی رحمتوں فضیلتوں کا مہینہ ہے، کئی امام کی ولادت ہے، نویں امام کی بھی ولادت ہے اس مہینے میں۔ کل کی تاریخ گزری ہے ہمارے نویں امام کی ولادت ہے، آخری بات۔ اس کے بعد رفع مسائل، ان کے بھی امام سے بھی امتحانات ہوتے رہے، سوالات ہوتے رہے، آزمائشیں ہوتی رہیں، لیکن آزمائش میں جگہ کامیاب رہے اور رہنا بھی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئیں، یہاں دنیا میں اگر یہ نہیں سیکھتے ہیں، یہ کم سنی سے امام ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر نماز روزہ بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے، یہ کم سنی سے امام بن جاتے ہیں۔ 9 برس کا سن ہے، مامون رشید کی سواری گزر رہی ہے اور سب بچے سواری دیکھ کے بھاگ گئے، لیکن امام اپنی جگہ کھڑے رہے۔ تو مامون رشید کو حیرت ہوئی اور سوال کر بیٹھا کہ آپ صاحبزادے کون ہیں؟ کہ سب بچے تو بھاگ گئے، آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، اور یہ میدان چھوڑ کے ہٹنے والے ہیں بھی نہیں۔ تو جہاں ڈٹ جاتے ہیں وہیں
ڈٹے رہتے ہیں, میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے. بہت لوگ ہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, ان کے دشمن ہیں جو میدان چھوڑ کے فرار کر جاتے ہیں. چنانچہ نے سوال کیا تھے امام نے, بہت ہی شائستہ جواب دیا. فرمایا کہ راستہ کافی کشادہ تھا, میرے ہٹ جانے سے راستہ کشادہ نہیں ہو جاتا, اور مجھے یقین تھا کہ تو بے وجہ مجھے اذیت نہیں دے گا, بے وجہ نہیں ستائے گا, اس لیے نہیں. تو سمجھ گئے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. گزر گیا. شکار سے جب لوٹا دیکھا امام وہیں ملے. کھیل کود کے بعد سب بچے کھیل رہے ہیں, آپ نہیں کھیل رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, ہم بس کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے, بیکار کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تو اس نے امتحان لیا مٹھی بند کر کے کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. مامون رشید بادشاہ وقت, دنیاوی بادشاہ, امتحان لے رہا ہے امام وقت, بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. تو امام نے فرمایا, پورا بیک گراؤنڈ بتایا, خالی یہ نہیں بتایا کہ مٹھی میں کیا ہے, پس منظر بتایا. لوگ کہتے تھے کہ تکا مار دیا, نہیں, امام نے پورا پس منظر بتایا, بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا. کہا کہ سلاطین وقت, بادشاہ وقت شکار کے لیے جاتے ہیں اور اپنے پرندے کو, باز کو شکار کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ جو ہوا میں پرواز کرتے کرتے بلندی پہنچ جاتا ہے بادلوں کے قریب, تو وہاں سے کوئی مچھلی جو سمندر سے بادل کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کو شکار کر کے لے آتا ہے. اور سلاطین وقت خانواد رسالت کے امتحان لیتے ہیں. صلوات پر محمد. وہی مچھلی مٹھی میں دبا کر کے بادشاہ وقت امتحان لے رہے ہیں. پورا بیک گراؤنڈ کے ساتھ امام نے اس کا جواب دیا کہ مٹھی میں کیا ہے. اس میں مٹھی میں مچھلی تھی کہ شکاری پرندہ شکار کر کے لایا تھا. تو اسی بات سے اتنا متاثر ہوا کہ آگے آپ معمولی انسان نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں خانواد رسالت سے تعلق رکھتا ہوں, میرا نام محمد ابن علی ہے. صلوات پر محمد. یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے فیصلہ لے لیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی انہی کے ساتھ کروں. بادشاہ وقت میں امام کی جو اور شریک حیات ہیں ان میں سے ایک ام الفضل بھی تھی, اور اس نے اپنے وعدے کو پورا بھی کیا. شادی کی لوگ مخالفت کرتے رہے, وہ ذرا مخالفت کرتے رہے, لیکن امام سے ہی کی بیٹی کی شادی ہوئی. وہ امام کا طرفدار بن گیا کہ ان کو کم سن نہ سمجھو, یہ یہاں علم حاصل نہیں کرتے, یہ اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آتے ہیں. صلوات پر محمد. اس تو پھر بہت سے مناظرے میں لوگوں کا مقابلہ کرا لو, تم غلط فیصلہ لے رہے ہو. بادشاہ کو تو وزیر رائے دے رہے ہیں غلط فیصلہ ہے, اپنی بیٹی کی شادی ان سے نہ کرو, بچے سے متاثر نہ ہو. تو اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ رکھا تھا, مناظرہ رکھا تھا اپنی بات ثابت کرنے کے لیے. اس وقت کا چیف جسٹس بلایا کہ امام سے سوال کرے گا, تو وہ اس وقت کا چیف جسٹس یحییٰ بن اقسم سوچ رہا تھا کہ بچے سے میرا مقابلہ, بھری محفل میں بچے سے میرا مقابلہ کروا رہا ہے بادشاہ, تاکہ سوال تو کرو. تو سوال کیا اس نے کہ یہ بتائیے کہ حالت احرام میں ان کو شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. امام نے اس کے سوال کو ناقص کرا دیا, تمہارا سوال ادھورا ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. جو یہ کہہ رہا تھا کہ کمسن بچے سے میں سوال کروں, امام فرمایا کہ تمہارا سوال ادھورا ہے, ناقص ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. تو سوال میں ایک شقیں موجود ہے. امام نے ہزاروں شقیں نکال دیں کہ اس نے شکار کرنے والے نے شکار جو کیا ہے وہ حالت احرام میں کیا ہے, کہ احرام کے باہر کیا ہے, خشکی میں کیا ہے, تریم میں کیا ہے, شکار کرنے والا بالغ تھا کہ نابالغ تھا, جان بوجھ کے شکار کیا ہے کہ بھولے سے کیا ہے. ہزاروں شقیں امام نے اس میں پیدا کر دی. ایک سوال کے ہزاروں سوال بنا دیے, وہ ہکا بکا رہ گیا. تو سمجھا تھا کہ ایسا سوال کیا جائے کہ الجھ جائے اس میں. تو امام نے سوال کے ہزاروں سوال بنائے, پھر اس کا ہر ایک کا جواب دیا, ہر ایک کا الگ الگ کفارہ بتایا کہ ہر ایک کا کفارہ ایک جیسا نہیں ہے. بھول جانے کا کفارہ الگ ہے, جان بوجھ کے شکار کرنے کا کفارہ الگ ہے, خشکی کے کفارہ الگ ہے, طریقے کا کفارہ الگ ہے. بالغ وہ تھا جب شکار کیا تو
کفارہ الگ ہے، نابالغ کا کفارہ الگ ہے، حرم میں کیا ہے تو کفارہ الگ ہے، حرم کے باہر کیا ہے تو کفارہ الگ ہے۔ صلوات پر محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال ہی نہیں قائم کہ امام نے ہر ایک کا جواب بھی دیا، پورا مجمع مبہوت ہو گیا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء بلائے گئے تھے، یعنی جو چیف جسٹس ہو فیصلہ کرنے والا اس کو بلایا جا رہا ہے سوال کرنے کے لیے۔ تو کم سن جو سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے کہ یہ کم سن دیکھنے میں ہے لیکن علم کی کوئی تھا نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ مامون رشید امام کا سپورٹر بن کے مقابلہ اس نے کرایا تھا، یہ دیا دیکھا میں غلط نہیں کہتا، میرا فیصلہ غلط نہیں تھا، سب نے اقرار کیا کہ تمہارا فیصلہ صحیح ہے، جو تم نے فیصلہ کیا میں اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کروں۔ تمام تو امام نے سوال کیا، وہ جواب نہیں دے پایا تو امام نے بھی اس کا جواب دیا۔ صلوات پر محمد۔ تو خود امتحان لینے والے امام کا اجماع فلانہ نے ذلیل ہو گئے اور امام کو فتح و نصرت و کامیابی حاصل ہوئی بھرے مجمع میں، اور دھوم دھام سے شادی بھی کی امام رشید امام کے ساتھ اپنی بیٹی۔ بڑے فضائل ہیں اور مناظرے آزمائشیں ہوتی رہیں، امام ہر مرحلے اور میدان میں کامیاب ہوتے رہے، طرح طرح سے آزمائش ہوئی، لیکن دنیا والوں نے قدر نہیں کی کہ یہ اللہ کی طرف سے امام ہے، منصوص من اللہ ہے، یہاں ان کو سینئر ربی حدیث سکھانے کے لیے آتے ہیں، رہبر ہیں، محافظ دین ہیں، لوگوں نے قدر نہیں کی، اس درجہ ستایا کہ ان کا وجود دنیا میں گوارا نہیں کیا، کسی کو تلوار سے قتل کیا، کسی کو زہر دغا سے شہید کیا۔ کربلا میں تو مصائب کی انتہا ہو گئی، 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، بھوک پیاس کے ریشہ آزمائش، اس کے بعد بھوک پیاس کے عالم میں ذبح کر دیا گیا، کسی کو نہیں چھوڑا، ششمہ علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، کڑی الجوان علی اکبر کو بھی نہیں چھوڑا، سب دین کے اوپر فدا ہو گئے۔ جب برابر کا بھائی عباس آیا، آنے کے بعد کہا کہ مولا مجھے بھی رن کی اجازت دے دی، کہا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، کہ آقا لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، اللہ مجھے بھی رن کی اجازت دیجیے۔ سکینہ وسیلہ بن گئی عباس کو اجازت دلانے کے لیے۔ اللہ اکبر، سوکھا ہوا مشکیزہ، ننا سے مشکیزہ لے کر کے آئیں تاکہ چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی کی سبیل کرتی ہے، بس جناب عباس کو وسیلہ مل گیا، آئے امام حسین کی خدمت میں کہ پانی کی سبیل کرنا چاہتا ہوں، کہ ہاں عباس تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اب میں اجازت دینے پر مجبور ہوں، ہاں رن کی اجازت نہیں ہے، جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی لا سکتے ہو بچوں کے لیے۔ اللہ اکبر، بی بی زینب قریب آئی، آنے کے بعد کہا کہ بھیا مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، اب مجھے یقین ہو گیا بھیا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی اور رسن بستہ دیار بدیار پھرایا جائے گا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے، تمہاری حیبت کی وجہ سے جاگا کرتی تھیں، اور وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری حمایت کی وجہ سے، تمہاری اطاعت کی وجہ سے سویا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، بڑی سخت منزل ہے۔ جناب عباس کو اجازت مل گئی، جب فرات کے کنارے گئے ہیں پانی بھرنے کے لیے تو لشکر اس طرح سے چھٹ گیا جس سے کائی پانی سے چھٹ جاتی ہے، یہ روگ کا عالم تھا جناب عباس کے، اور دریا میں داخل ہوئے، سوکھے ہوئے مشکیزوں کو بھرا اور شان و شوکت کے ساتھ باہر نکل رہے تھے، لیکن دشمن کو گوارا نہیں تھا کہ خیام حسینی میں پانی پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، بڑی سخت منزل ہے، جناب عباس کی پوری کوشش ہے کسی طرح سے یہ پانی بچوں تک پہنچ جائے، کیونکہ سکینہ بچوں کو لے کر کے انتظار کر رہی ہیں، ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے ہیں۔ سکینہ کہتی ہیں اے بچوں گھبراؤ نہیں، میرا چچا ابھی آ رہا ہے پانی لے کر کے، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ جناب عباس خیام حسین کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، شقی سامنے سے نہیں آتا، پیچھے سے وار کیا، درخت کے پیچھے چھپ کر کے داہنا بازو قلم ہو گیا۔ ایک اور شقی آگے بڑھا، درخت کے پیچھے سے چھپ کر کے بائیں شانے پر حملہ کیا، بایاں بازو عباس کا قلم ہو گیا، لیکن ہمت نہیں چھوڑی، دانتوں میں مشکیزوں کو دبائے ہوئے ہیں، چاہتے ہوئے خیمے تک پانی پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، خود بھی پیاسے ہیں، کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ملعون نے تیروں کی بارش کر دی، اشقیاء نے تیروں کی بارش کی، ایک تیر مشق سکینہ کے اوپر لگا،
سارا پانی زمین پر بہ گیا. عباس کی آس ٹوٹ گئی. جو رخ رہبار کا خیمے کی طرف تھا وہ واپس دریا کی طرف موڑ دیا کہ اب خیمے میں جا کر کے کیا کروں گا. اللہ اکبر. ایک آنکھ میں تیر ہے اور امام مولا چاہتے ہیں کہ اس کو تیر کو نکال لے, اس لیے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں تیر کو دبا کر کے نکالنا چاہ رہے تھے. ایک شقی آگے بڑھا جو لوہے کے گرز ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. اس نے جناب عباس کے سر کے اوپر گرز مارا. جناب عباس کا سر دوبارہ ہو گیا. زین فرس سے زمین پہ آئے اور سلام میں آخر کے کہ آقا غلام کا سلام قبول کر لیجئے. یہ ایسی آواز تھی کہ جناب امام حسین نے اپنی کمر کو پکڑ لیا اور فرمایا الان ان کا سرا ظہری. اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی بھیا. بازوؤں کو اٹھاتے ہوئے جناب عباس کے سرانے آئے. بس مجلس تمام ہو گئی اور زانو کو اوپر سر کو رکھا. کہا کہ بھیا کوئی وصیت ہے؟ کہا کہ آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اور دنیا سے جاتے جاتے بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے رخ انور کی زیارت کر لوں. کہا کہ عباس پھر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے. امام نے خون صاف کر دیا, آنکھ سے تیر کو نکالا اور کہا کہ بھیا زیارت کر لو, لیکن میری بھی ایک تمنا ہے. تم نے ہمیشہ آقا کہا ایک بار بھائی کہہ کر کے پکارو. اللہ اکبر. جناب عباس نے حکم امام پا کر کے بھائی کہا. روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. آقا حسین خالی علم لے کر کے خیمے کی طرف بڑھے. سکینہ سمجھی کہ میرے چچا واپس آ گئے, پانی لے آئے. جب علم نزدیک آیا تو کیا دیکھا کہ چچا نہیں ہے, علم بابا کے ہاتھ میں ہے. سوال کے لیے بابا میرے چچا کیا ہوئے؟ کہا کہ تمہارے چچا افراد کے کنارے آرام کر رہے ہیں. کہا کہ مجھے میرے چچا واپس لا دیجئے, مجھے پانی نہیں چاہیے. اللہ لعنت اللہ یعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون ينقلبون. بارے لحاظ جس درخت کا واسطہ چاہا معصوم کرتا ہم سے ذکر عبادت و خوشی کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی مومنات ہیں سب کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما. جو پریشانی کو دور فرما, جو بیمار ان کو شفا عاجلہ عطا فرما. خرافت اور عزیز سماوی سے محفوظ فرما. دنیا آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما. مظلوموں کی مدد و نصرت فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. ہر وبا, ہر بلا, ہر بیماری سے حفاظت فرما. مرحوم کے درجات کو بلند فرما. جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما. کے آوان انصار میں شمار فرما. آخر میں گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت فرما کر مرحوم ناہید حسین ابن طاہر حسین صاحب کو رسالہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم علیہ غریب الغرباء. السلام علیکم علیہ الضعفاء الفقراء. السلام علیکم شمس الشمس. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مقصد الشہد و دوارک من جزا. السلام علیکم سلطان العرب السلام علیکم موسیٰ رضا وروحی و جسم قلب و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب رسول رمان 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 جنت زمان. السلام علیکم الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک و صلی اللہ تعالیٰ مصرک و دورک و جعل من انسان قوانک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.